السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان دودہ. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹی ٹی وی سلمان دودہ. ناظرین، ابھی تک اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور پسند آنے کی صورت میں لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. ناظرین، آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ڈرامہ سیریل ارطغرل، جس نے پوری دنیا میں اپنے ریکارڈ توڑ دیے، یہ وہ عظیم دور کی داستان ہے جس نے ایک کمزور طبقہ ہونے کے باوجود اپنے ایمانی قوت سے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی، جسے سلطنت عثمانیہ کا دور کہا جاتا ہے. ناظرین، خلافت عثمانیہ مسلم دور حکومت کا ایک سنہری دور تصور کیا جاتا ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کس طرح خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا اور کیسے سعودی عرب وجود میں آیا، کس طرح سعودی عرب میں یہودی اور عیسائی سازش کامیاب رہی. حجاج مقدس موجودہ سعودی عرب، جس میں 1923 تک ترک مسلمانوں کی حکومت تھی، جسے سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. طاقتور ترین اور خلافت عثمانیہ کی وجہ سے مسلمانوں کا کفار پر بہت دبدبہ تھا. جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی بات ہوتی یا ظلم ہوتا تو ترک مسلمان اور ترکی کے حکمران ان کا منہ توڑ جواب دیتے. یوں پوری دنیا کے کفار خلافت عثمانیہ کے طرز حکومت سے کانپتے تھے. اسی لیے کافروں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے ایک سازش شروع کی. ناظرین، انگریزوں نے سب سے پہلے ایک عیسائی شخص جس کا نام لارنس اربیہ تھا، اس کو مسلمانوں میں اور حجاج مقدسہ میں ایجنٹ بنا کر پیش کیا، جو بہت ہی بہترین عربی بولتا تھا. ناظرین، اس نے حجاج مقدس میں عربوں کو جا کر یہ کہہ کر گمراہ کیا کہ تم عربی ہو اور تمہارے اوپر عجمی یعنی ترکی حکومت کر رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کی عزت اور آپ لوگوں کے مرتبے کے شایع شان نہیں ہے، لہٰذا تم ان ترکوں کو یہاں سے بگاؤ اور خود حکمرانی کرو. لیکن اس وقت کے حجاج مقدس کے وہ غیرت مند عرب نوجوانوں نے اس کی نیت کو بھانپ لیا اور اس کی سازش کو ناکام کر دیا. پھر اسی طرح انگریزوں نے ایک اور اپنے ایجنٹ کو اس سازش کے لیے تیار کیا، جس نے عربوں میں سے 2 افراد کو چنا اور اپنے مشن کی کامیابی کے لیے ان میں لگ گیا. ناظرین، انہی 2 اشخاص میں ایک نجد کا شیخ نجدی عبد الوہاب تھا اور ایک ابن سعود تھا. انگریزوں نے شیخ نجدی کو مال و دولت اور ابن سعود کو حکمران بنانے کی لالچ دیا، اور یوں ان 2 اشخاص نے انگریزوں کے ایجنڈے پر، انگریزوں کے مشن پر کام کرتے ہوئے ابن سعود نے انگریزوں سے ملے ہوئے ہتھیاروں کی مدد سے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی اور مکہ، مدینہ اور طائف میں خون خرابہ کرنے لگے. جب ترکی نے یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ کفار کے کہنے پر مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں اور مدینہ اور مکہ کی مقدس سرزمین کو مسلمانوں کے خون سے رنگنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ترکی نے کہا کہ ہم اس پاک سرزمین پر مسلمانوں کا خون بہانا نہیں چاہتے. لہذا ترکی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مکہ اور مدینہ اور حجاز مقدسہ کی حکمرانی چھوڑ رہے ہیں. ناظرین، 23 ستمبر 1923 کو عرب شریف میں نجدیوں کا قبضہ ہو گیا. پھر کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا
حجاج مقدس کا نام تبدیل کر کے تاریخ میں پہلی بار ابن سعود نے اپنے نام سے سعودی عرب رکھا۔ جنت البقیع اور جنت معلا میں 1400 سال سے بنے صحابہ کرام کے مزارات پر بلڈوزر چلائے گئے۔ حرم شریف جن کے دروازوں کے نام صحابہ کرام اور اہل بیت کے نام سے منسوب تھے، ان کو تبدیل کر کے ان دروازوں کے نام اہل سعود نے اپنے خاندان کے افراد کے نام پر رکھ لیے۔ ناظرین، آج بھی اس نجدی حکومت میں یہود و نصارہ کے اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اسی سرزمین مکہ پر تمام یہودیوں کو آنے اور جانے کی اجازت ہے۔ آج بھی مکہ شریف میں انگریز فوج کا ملٹری بیس قائم ہے اور انہیں نجدی حکومت سے سور کا گوشت اور شراب مہیا کی جاتی ہے جو کہ اسلام میں حرام ہے۔ یوں ایک شاندار ماضی سلطنت عثمانیہ اور مسلمانوں کا ایک شاندار ماضی ان دو غداروں کی وجہ سے زوال پذیر ہوا۔ ناظرین، آج اس قبضے کو 100 سال مکمل ہونے کو ہیں۔ آج ایک مرتبہ پھر ترک قوم کو ایک ایسا لیڈر اور ایک ایسا بہادر لیڈر رجب طیب اردوغان کی شکل میں ملا ہے جس نے اپنے جذبہ ایمانی سے پوری دنیا میں اپنی شخصیت کو منوایا ہے۔ ناظرین، آج پھر مسلمان اس سنہری دور کی یاد کو اس ڈرامے کے ذریعے تازہ کر رہے ہیں اور رجب طیب اردوغان کو مسلمانوں کا اور امت مسلمان کا لیڈر تصور کر رہے ہیں اور اس بات کی امید لگائے ہوئے ہیں کہ رجب طیب اردوغان ایک مرتبہ پھر اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مسلمانوں کا کھویا ہوا وہ وقار واپس دلانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین، آج بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ فلسطین ہو، بیت المقدس پر قبضہ ہو، بیت المقدس میں یہودیوں کے گھوڑے باندھنا ہو، یا کشمیر کے اوپر ظلم ہو، بوسنیا کے اوپر ظلم ہو، جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، یہ مرد مجاہد سب سے پہلے اپنا احتجاج بلند کرتا ہے۔ آج جب کہ اس جدید دور میں کشمیر میں پچھلے کئی سالوں سے ظلم اور جبر کی ایک داستان رقم کی جا رہی ہے، تمام مسلم حکمران چپ اور خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ واحد لیڈر ہے جس نے کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس عظیم سلطنت کے بانیوں میں سے ہیں جس نے آدھی دنیا پر حکمرانی کی۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ابھی تک اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل TTV سلمان دودہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔